السلام علیکم، کیسے ہیں میرے سب پیارے بہن بھائی؟ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ جہاں جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو صبح کا ناشتہ کر رہی ہوں اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں یو کے میں بچوں کو چھٹیاں ہیں، تو ابھی تک میرے بچے سو رہے ہیں۔ تو ہسبینڈ جی اٹھ گئے تھے تو ہم دونوں نے مل کے ناشتہ کیا۔ تو ابھی جب میں وائس اوور کرنے لگی ہوں تو ٹائم ہو گئے ہیں 12:30۔ تو بچے میرے جو ہیں وہ سو رہے ہیں۔ تو اصل میں نے یہ سارا ولاگ بنایا آج کی کلیننگ کا، جس میں کافی مطلب ایک ویک بیمار رہی ہوں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پراپر میں کلیننگ نہیں کر سکی۔ تو ایک ہفتے کے بعد جب اٹھی ہوں تو ہر چیز پہ اتنی عجیب ڈسٹ تھی، کیونکہ یہ پچھلے دنوں بالکل بارش وغیرہ نہیں ہوئی اور کافی دھوپ وغیرہ بھی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہاں پہ گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور ہر طرف جو ہے نا وہ ڈسٹ ہوگی۔ اور یہاں پہ میں نے اپنے موسٹلی ولاگز میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ جو ڈسٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ عجیب سی وہ تھک قسم کی ڈسٹ ہوتی ہے کہ آپ کو ہر چیز کے اوپر نا ایک لیئر سی نظر آتی ہے۔ تو جب تک آپ جو ہے نا وہ پراپر کلیننگ نہیں کریں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ گندی ہو رہی ہے یا آپ نے کام نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال میں آج جو ہے نا وہ پراپر ساری کلیننگ کروں گی، کیونکہ میرے ڈورز بھی جو ہے نا وہ کلیئر والے ہیں، شیشے لگے ہوئے ہیں ان میں، تو وہ ہاتھ لگنے کی وجہ سے نا وہ سارے ان کے اوپر نشانات پڑے ہوئے تھے۔ تو ویسے جب میں کلیننگ کرتی ہوں تو ساتھ ساتھ میں ان کو صاف کر دیتی ہوں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور پورا ویک بس میں سرسری سا کام کر دیتی تھی، تو ایسے جو ہے نا وہ میں نے باریکی کے ساتھ کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج پھر میں نے پورا دن لگا کے یہ کام کرنا ہے۔ اصل میں ولاگ تو میں نے جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جو میں نے کیا وہی شیئر کرنا تھا، لیکن جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ دن چھٹیوں کے ہیں اور بچے میرے سو رہے ہیں، تو صبح صبح جو ہے نا وہ بھی میں بھی آج کل وہ صبح صبح ریسٹ پہ ہی ہوتی ہوں۔ ویسے تو جب بچے اسکول جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ صبح کا ٹائم بہت مصروف ٹائم ہوتا ہے، جس میں آپ کو سانس لینے کی بھی جو ہے نا وہ مہلت نہیں ہوتی ہے۔ تو آج کل جیسا میں بتا رہی تھی کہ بڑی فری ٹائم چل رہا ہوتا ہے صبح کا، کہ بچے آرام سے اٹھتے ہیں، رات کو سوتے نہیں اور صبح اٹھتے نہیں۔ تو ایسے ہی بس میں یوٹیوب دیکھ رہی تھی، تو اس میں جو ہے وہ بھئی بڑے دنوں سے جب بھی آپ یوٹیوب کھولیں تو آگے ستارہ یاسین کا جو ٹاپک ہے نا وہ چل رہا ہوتا تھا، اس کے اوپر ویڈیوز آ رہی ہوتی تھی، ریئیکشن ویڈیوز تھیں۔ تو یوٹیوب پہ جو پاکستانی ولاگرز ہیں میں نے ان کا بھی نام سنا ہوا تھا کہ بہت زیادہ وہ ایک قسم کی فیمس جو ہیں وہ یوٹیوبر ہیں۔ تو کبھی میرا اتفاق نہیں ہوا ان کو دیکھنے کا۔ ایک دو بار جب وہ ان کا ایک ہارٹ ٹاپک جب تھا، جب ان کے ہسبینڈ نے دوسری جو ہے وہ شادی کی اور بڑی خوشی خوشی انہوں نے شادی کروائی، تو ان دنوں اکا دکا میں نے ان کے ولاگ دیکھے۔ تو بہرحال لوگ ان کے اوپر بڑی ریئیکشن ویڈیوز بناتے تھے، بہت کچھ جو ہے نا وہ ان کے حوالے سے باتیں کرتے تھے، بٹ میرا کوئی اتنا خاص انٹرسٹ نہیں تھا کہ بھی میں اب جا کے مطلب سرچ کروں کہ اصل میں کیا بات ہے اور کیا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے کچھ ویڈیوز دیکھی میں نے جن کے اوپر یہ تھا کہ جس طرح سے وہ سعودیہ گئی، تو ظاہر ہے جب آپ دیکھتے ہیں تو کچھ چیزیں بڑی آپ حسرت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے کہ اللہ کے گھر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر میں بلائے۔ تو بس یہ حسرت بڑی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بندہ سوچتا ہے۔ آج جو میں بیٹھی ہوئی تھی صبح صبح، تو ان کی جو بہن ہے ان کی جو وہ ویڈیوز تھی اور اس کے اوپر بھی بڑی ریئیکشنز ویڈیو بنی ہوئی تھی، وہ میں دیکھنے لگی تو بڑا افسوس ہوا مجھے وہ سب کچھ دیکھ کے، بڑا مجھے مطلب میرا کہہ لیں کہ دل رنجیدہ بھی ہوا اور خوفزدہ بھی ہوا کہ مجھے بھی 2 سال ہو گئے ہیں بائی ٹی پہ کام کرتے ہوئے، گو کہ مجھے سکسیس ابھی تک نہیں ملی ہے۔ خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کام میں میرے میں کوئی برکت ڈالیں اور میں بھی جو ہے نا وہ اچھی طرح سے کام کر سکوں۔ تو بہرحال مجھے دیکھ کے تھوڑا سا ڈر بھی لگا، کیونکہ بہت سے یوٹیوب کے ولاگرز جو ہے نا ان کو دیکھ کے مجھے بڑی مطلب پریشانی اس طرح سے ہو رہی ہے
کہ پتہ نہیں ہمارے ان چیزوں کو نظر لگ رہی ہے یا ان چیزوں کو دیکھ کے واللہ علم کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ 2-4 ایسے جو یوٹیوبرز ہیں جو کافی فیمس تھے ان کے گھروں کو میں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی یہ جو چیز مجھے جو سامنے میرے آئی ہے بڑی مطلب حیرت میں اس نے ڈال دیا کہ ستارہ یاسین جس طرح سے فیمس ہوئی، جس طرح سے انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی شادی کرائی، تو بڑی وہ ہمارے لیے وہ تھا کہ بڑے دل کی عورت ہیں، کس طرح سے انہوں نے ہر چیز کو ہینڈل کیا۔ ابھی جو سامنے چیز آئی ہے کہ ان کا جو ریلیشن ہے وہ ان کے اپنے بہنوئی کے ساتھ ہے، اور وہ سعودیہ میں گئی ہوئی تھی، اپنی بہن کے گھر ٹھہری ہیں، وہاں پہ عمرہ کے نیت سے گئی تھی یا اپنی بہن کو ملنے کی نیت سے گئی تھی۔ بہرحال انہوں نے رمضان میں وہاں پہ عمرہ کیا، بڑی مطلب وہاں سے وہ ویڈیوز شیئر کرتی تھی جب وہ تراویح پڑھ کے آتی تھی۔ تو جب اس طرح کے لوگ ہوں اللہ کے گھر میں، اللہ کی وہ سرزمین تو ساری رب کی ہے، لیکن وہ بابرکت سرزمین پہ رہ کے اگر اس طرح کی کوئی سوچ رکھتا ہے یا اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو بڑا دل دکھی ہو جاتا ہے۔ یقین کریں کہ میں صبح سے بیٹھی، میں نے وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کی، تو پھر ظاہر ہے جب آپ سمجھتے ہیں تو پھر ایک ویڈیو تو نہیں دیکھتے ہیں، ہزاروں آپ کے سامنے سے گزرتی ہیں، تو میں مطلب نقطہ سمجھنے میں مجھے بڑا ٹائم لگ گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے۔ تو پھر جا کے بات مجھے کہیں سمجھ آئے کہ کیا ہوا۔ ابھی بھی مجھے یہ نہیں پتہ ہے کہ ان کی جو سسٹر ہے اس کو ڈائیورس ہو چکی ہے، ان دونوں میں سے رائٹ کون ہے رانگ کون ہے۔ بہرحال جو چیز سامنے نظر آئی ہے اس کے اوپر اس لیے افسوس ہوا کہ بہن اس کی رو رہی تھی، تو وہ اس طرح کی چلے شادی ہو گئی اور بڑے اچھے طریقے سے وہ بتا رہی تھیں ستارہ، لیکن جب یہ بات آئی تو کوئی اپنی فیملی کے حوالے سے اس طرح کی بات نہیں کرتا ہے۔ تو ان کی بہن کی جو دکھ بھری جو وہ دکھی انداز میں یا دکھی لہجے کے ساتھ اور بڑے ٹوٹے ہوئے لہجے کے ساتھ جو وہ بات کر رہی تھی تو بڑا دل جو ہے وہ دکھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایک طرف جو ہے وہ اتنی زیادہ آسانیاں عطا کر دیتا ہے، تو وہیں پہ وہ کتنی جو کچھ چیزوں کے ہوتے ہیں نا کہ ان کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پیسہ ہے نا سم ٹائم انسان کے لیے بڑی جو ہے نا وہ سہولت کا باعث بن جاتا ہے، اس کی زندگی میں بہت سی آسانیاں لے کے آتا ہے، لیکن بہت سی چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل بھی جاتی ہیں۔ یہ کبھی کبھی ہم لوگ اگر ان چیزوں کو ریئلائز کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جس کی آپ نے بہت زیادہ حسرت کی ہوتی ہے، جب آپ کے وہ ہاتھ میں آتی ہے تو اس کی قیمت ہمیں کہیں نہ کہیں چکانی پڑتی ہے، تو بہت سی چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس وائی ٹی پہ آنے سے جو ہم لوگوں نے اپنے گھروں کو یہ دکھانا شروع کر دیا ہے، اپنی جو ہمارے معاملات ہیں ہم نے لوگوں کے سامنے رکھنے شروع کر دیے ہیں، جہاں پہ ہمیں شہرت بھی مل رہی ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے، وہیں پہ ہم لوگ بہت کچھ اپنی جو عزتیں ہیں ان کو بھی کہہ لیں کہ ایک قسم کا داؤ پہ لگا رہے ہیں، یا کہہ لیں کہ ہمارے ہاتھوں سے بہت سی چیزیں نکل بھی رہی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ دیکھ کے مجھے جو ہے نا وہ کافی دکھ اور تکلیف بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ آج کل ایک جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چینل ہے ولیج روٹین ورک ہے، میں اس کا نام بھی لے رہی ہوں، اس کے اوپر بھی میں اپنا اوپینین جو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں۔ تو وہ بھی مجھے یہی اندازہ ہوا کہ ایک سادہ سی گھر میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی ایک اپنی ایک زندگی ہے جس میں انہوں نے بڑی مشکلیں دیکھیں، بڑے انہوں نے تکلیفیں دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا، ان کو پیسہ دیا، یعنی زندگی میں آسانی آنے لگ گئی بغیر کسی محنت کے۔ ہم لوگ بہت سے لوگ یہاں پہ آ کے جب کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا یہاں پہ آ کے، بڑا کیا، ٹھیک ہے، ہر کام کا ایک اپنا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنی محنت لگتی ہے۔ تو یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ جو آپ روٹین کے ورک کر رہے ہیں آپ ان کو کیپچر کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھا دیتے ہیں، تو اس کو دکھانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ آپ اپنا کام بھی کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی افیکٹ نہیں ہو رہا اور آپ مطلب ارننگ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ آسانی کے ساتھ اگر آپ کو کچھ ملنے لگ جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے حالات کو بہتر کریں، آپ ایک نئی جو زندگی ہوتی ہے اس کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے جو ہے نا وہ وہاں پہ بھی ایک جو لیڈی ہیں، اب میں فردن نام کیا لوں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ تو وہ لیڈی جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اگر آسانی کے ساتھ وہ ڈھیر ساری کمائی کرنے لگی ہیں، ان کی زندگی میں آسانی دی ہے، تو وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے وہ مطلب ایک نئی زندگی آباد کرنے کے لیے نکل پڑی ہیں۔
اب یہ ہے کہ جہاں پہ ان کو فیم ملا وہیں پہ ان کے لیے بدنامی کا سبب بن گیا. ان کے لیے کیا، آگے ان کی جو بچیاں ہیں جو ابھی مطلب ہیں تو چھوٹی، بہت زیادہ چھوٹی تو نہیں ہے لیکن ان ساری چیزوں کو سمجھتی ہیں، ان کے لیے جو اسکولوں میں جا رہی ہیں ان کے لیے بدنامی کا باعث بن گئے، ایک پورے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بن گئے. لوگ آ کے غلط غلط باتیں کرتے ہیں، لوگ آ کے ان کو اس طرح سے جھاڑ پلاتے ہیں کہ جیسے مطلب کہہ لیں کہ وہ کوئی آگے زر خرید غلام ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں آ کے کرتے ہیں. ابھی ستارہ کا جو ہے وہ میں بڑی ہوں، بلکہ وہ جب دیکھا کہ بڑا ہی اللہ تعالیٰ نے کامیابی ان کو دی، ان کی ویڈیوز ملینز پہ جاتی ہیں، تو ظاہر ہے جب آپ دیکھتے ہیں آپ ایک کام کر رہے ہیں ایک ہی فیلڈ میں ہیں، ایک بندہ اتنا کامیاب ہے آپ وہاں نہیں پہنچے ہیں، تو آپ کے لیے وہ ہوتا ہے کہ آپ بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں کہ جی فلاں بندہ کتنا سکسیزفل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی کامیابی دی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ کے آپ کو ڈر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے اور ہماری حفاظت فرمائے اور لوگوں کو عقل اور شعور دے. تو ہم لوگوں کو ذرا شعور ذرا دیر سے آ رہا ہے لیکن اس کا استعمال ہم لوگ جو ہے نا وہ غلط کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں زندگی میں آسانیاں دے رہا ہے تو ہم لوگ جو اپنے اقدار ہیں نا ان کو بھولتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہمارے سمیت سب کو ہدایت دے. میرا تو سارا ولاگ اسی میں چلا گیا، بس میں نے آج آپ کو اپنی کلیننگ گھر کی دکھانی تھی، جو کہ میں پوری ویک بیمار رہی ہوں تو اس کی وجہ سے جو میں چیزیں رہ گئی تھی. تو آج میرا بہت بزی ڈے تھا اور رات کو اب یہاں پہ اب بیٹھ کے نا میں نے آپ کو حلیم والی اپنی کوکنگ والی جو ویڈیو ہے وہ میں نے شیئر نہیں کی. بس میں بیٹھ گئی ہوں، اب آرام کے ساتھ بیٹھ کے اب ڈرامہ دیکھوں گی اور ساتھ کھاؤں گی. تو آپ میری بات کے ساتھ تک ایگری کرتے ہیں، اسی ٹاپک کو لے کے آگے چلیں گے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ بات کمپلیٹ نہیں کی ہے. لیکن یہ ہے کہ صبح کا جو بیٹھ کے جب میں دیکھ رہی تھی تو میرا دل بڑا خراب ہوا اور بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہوں کہ ایسا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اچھے طریقے سے اپنے کام جو ہے وہ نمٹانے کی ہم کوشش کریں اور باقی چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں برکت ڈالے، نہ کہ یہ ہمارے لیے آزمائش کا باعث بنے. تو بہرحال جی ابھی ہم لوگ کھانا کھائیں گے اور کھانا کھانے کے بعد پھر ساتھ میں ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں اور آج کل سوتے بھی لیٹ ہیں. تو انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئے ولاگ میں. دعا میں یاد رکھیے گا اور اس بارے میں بھی تھوڑا سا سوچیے گا. تو اجازت چاہوں گی آپ سے. اللہ حافظ.